عراق کے صوبہ نینوا کے ضلع ہمدانیہ میں شادی کی تقریب میں آتش زدگی کے باعث 100 سے زیادہ افراد جہاں باغ، 150 زخمی ہو گئے۔ جہاں باغ ہونے والوں میں دلہا اور دلہن بھی شامل۔ خبر ایجنسی کے مطابق عمارت انتہائی آتش گیر تعمیراتی مواد سے بنی تھی، جس کے باعث عمارت جلد ہی زمین بوس ہو گئی۔ نواز شریف کی وطن واپسی پر آئین و قانون کے مطابق سلوک ہوگا، نگران حکومت ڈٹ گئی۔ نگران وزیر داخلہ کے بعد نگران وزیر اعظم کا بیان، کہا نواز شریف عدالت کے اجازت نامے کے ساتھ باہر گئے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی پریس کانفرنس، کہا نواز شریف کی واپسی میں بہت سارے قانونی پہلو ہیں، اس حوالے سے وزارت قانون سے رائے لیں گے، ہم جو کچھ بھی کریں گے قانون کے مطابق ہوگا۔ میرے پاس غیب کا علم نہیں کہ کس کے ساتھ اور کس کے بغیر الیکشن ہوں گے۔ میرے آدھے جملے کو پیش کر کے لیڈ سٹوری بنا دی جاتی ہے۔ اگر قانون چیئرمین پی ٹی آئی کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دے گا تو وہ حصہ لیں گے، اس میں نگران حکومت کا کوئی معاملہ نہیں۔ نگران حکومت اپنا کام آئین قانون کے دائرے میں رہ کر رہی ہے۔ یہ تاثر نہیں دینا چاہیے کہ ہم کسی سیاسی قیادت کے خلاف ہیں۔ 9 مئی کا معاملہ عدالت میں ہے، 9 مئی کو پلان کے مطابق حملہ کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن کی اہمیت نہ ہونے کے برابر، شفاف الیکشن ہی ملک کے مسائل کا حل ہے۔ شاہ محمود قریشی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا نیت اور دامن صاف ہے، میں بے قصور ہوں۔ اللہ جب چاہے دل بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے فیصلے بھی پلٹ سکتا ہے۔ ہم نے 71 میں اپنی آنکھوں سے ملک ٹوٹتے دیکھا، آج ملک ڈوبتا دیکھ رہے ہیں۔ سیاست کے 39 سال تھانہ نہیں دیکھا، اب پرچے بھی ہو گئے اور ہم دہشت گرد بھی بن گئے۔ معلوم نہیں برف پگھلی ہے یا نہیں، جو بے گناہ ہے اسے رہائی ملنی چاہیے۔ پنجاب کابینہ کا بڑا فیصلہ، الیکشن رولز میں ترمیم۔ پنجاب کابینہ نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو ختم کرنے کی منظوری دے دی۔ ای وی ایم فی الحال قابل عمل منصوبہ نہیں، وقت کا ضیاع ہے۔ پنجاب حکومت نے آرڈیننس کے ذریعے ای وی ایم کو ختم کر دیا۔ آرڈیننس 3 ماہ تک نافذ العمل رہے گا، بعد میں 3 ماہ کی توسیع کابینہ کرے گی۔ ای وی ایم کو استعمال کرنے یا نہ کرنے کا استحقاق سیاسی حکومت کا ہے۔ پاکستان کے دیہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 14 گھنٹے تک ہے، وہاں ای وی ایم نہیں چل سکتی۔ ای وی ایم کے استعمال کے لیے ایک پورا نیٹ ورک استعمال ہوگا، جو کہ حکومت کے پاس نہیں۔ قمر دلشاد، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن نے کہا بزدار حکومت نے جان بوجھ کر ای وی ایم کو ایکٹ میں ڈالا تھا۔ الیکشن کمیشن اس پر واضح موقف رکھتا ہے۔ الیکشن کمیشن کا کوئی فیورٹ نہیں، سیکرٹری الیکشن کمیشن کی سینٹ کمیٹی میں بریفنگ، کہا ہم سب کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کی کوشش کریں گے۔ چیئرمین کمیٹی تاج حیدر نے کہا آپ ہر چیز کی تاریخ دے رہے ہیں، الیکشن شیڈول سے کیوں قاصر ہیں؟ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ حلقہ بندیاں وقت پر مکمل نہیں ہوں گی؟ سینیٹر کامران مرتضیٰ بولے الیکشن کمیشن کو فائلنگ آف ریپریزنٹیشن کے لیے وقت کم کرنے کا کہا تھا۔ جنوری میں موسم کی وجہ سے کچھ علاقے بند ہوں گے۔ پی ٹی آئی چیئرمین سخت سیکیورٹی حصار میں اڈیالہ جیل منتقل، بی کلاس بیرک اٹیچ بعد کمرہ فراہم۔ 2 بختر بند گاڑیوں سمیت 15 گاڑیوں کو قافلہ براسا موٹر وے اڈیالہ جیل پہنچا۔ اڈیالہ جیل کے بعد سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی منتقلی کے دوران جیل انتظامیہ نے لائٹس بند کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو آج اڈیالہ جیل منتقل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے الاٹ بیرک میں 2 سابق وزیر اعظم اور صدر کو بھی رکھا گیا۔ نواز شریف، آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی کو بھی اسی بیرک میں رکھا گیا تھا۔ اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس دوبارہ کھل گیا۔ 10 اکتوبر کو طلب، سپریم کورٹ کے نیب ترمیم کیس کے فیصلے کے بعد احتساب عدالت میں ریفرنسز پر کارروائی کا آغاز ہو گیا۔ اس سے قبل نیب ترمیمی ایکٹ کے عدالت نے اسحاق ڈار کے خلاف کیس واپس نیب کو بھیج دیا تھا۔ ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم بھارت کے لیے روانہ ہو گئی۔ قومی کرکٹ ٹیم براستہ دبئی بھارت جائے گی۔ قومی ٹیم 9 گھنٹے دبئی میں قیام کے بعد بھارتی ٹائم کے مطابق کل رات 8 بجے حیدرآباد پہنچے گی۔ قومی کرکٹ ٹیم 29 ستمبر کو اپنا پہلا وارم اپ میچ نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گی۔ دوسرا وارم اپ میچ 3 اکتوبر کو آسٹریلیا کے خلاف حیدرآباد میں ہی شیڈول۔
قومی کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ میں 6 اکتوبر سے نیدرلینڈ کے خلاف میچ میں سفر کا آغاز کرے گی۔ بابر اعظم ڈٹ گئے، ٹیم سلیکشن کا بھرپور دفاع۔ پریس کانفرنس میں کہا، ٹیم میں کوئی لڑائی نہیں، کوشش ہے اچھا کھیلیں اور ورلڈ کپ جیت کر لائیں۔ ویزے آ چکے ہیں اور ہم جا رہے ہیں۔ مشترکہ فیصلے سے ورلڈ کپ اسکواڈ میں حسن علی کا انتخاب کیا۔ نسیم شاہ کو بہت مس کریں گے۔ شاہین اور نسیم کی جوڑی سے میچ میں بہت فائدہ ملتا ہے۔ کارکردگی ہو یا نہ ہو، میں پریشان نہیں ہوتا۔ خود سے زیادہ 15 کھلاڑیوں پر اعتماد ہے۔ بھارت میں کرکٹ کھیلنے کا ہم پر کوئی دباؤ نہیں، ہمیں فیلڈنگ مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ انہی لڑکوں کی محنت سے ہماری ٹیم نمبر 1 بنی تھی۔ کوشش کریں گے ایشیا کپ کی غلطیاں ورلڈ کپ میں نہ دہرائیں۔ نیو یارک کی عدالت نے ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے بیٹوں کو دھوکہ دہی کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ جج آرتھر اینگلورون کے مطابق ٹرمپ نے تقریباً 1 دہائی تک غلط معنی بیانات فراہم کیے ہیں۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی کمپنی دھوکہ دہی کے لیے ذمہ دار ہیں۔ ٹرمپ نے کئی سالوں کے دوران بیمہ کنندگان اور بینکوں کو ریئل اسٹیٹ اثاثوں کی غلط اور گمراہ کن قیمتیں بتائی۔ ان غلط بیانات کی وجہ سے ٹرمپ نے اپنی حقیقی مالیت کو اربوں ڈالر تک بڑھا دیا تھا۔ ٹرمپ اور دیگر مدعا اعلان نے نیو یارک کے کاروباری سرٹیفکیٹ منسوخ کر دیے گئے۔ سابق وزیر اعظم نے نئی سیاسی جماعت بننے کا عندیہ دے دیا۔ کہا، ملک کے جو حالات ہیں اس میں نئی سیاسی جماعت بنے گی۔ پاکستان میں اقتدار اور طریقوں سے ملتا ہے۔ شاہد حقان عباسی نے کہا، جو سیاسی جماعت بنے اس کا مقصد واضح ہونا چاہیے۔ پچھلے 3 سال میں ہر جماعت اقتدار میں رہی، کچھ نہیں کر سکی۔ 35 سال سے نون لیگ کے ساتھ ہوں۔ لوگ جو سوال پوچھتے ہیں ان کا جواب میرے پاس نہیں۔ اگر آپ ماضی کی طرح کمپرومائز کر کے اقتدار میں آ جائیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے نہ ملک کو فائدہ ہوگا نہ آپ کو۔ میں اسے ناکام سیاست سمجھتا ہوں۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی عوام کے غیظ و غضب کا سامنا نہیں کر سکتے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر کی ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو۔ کہا، تمام جماعتوں کے اقتدار میں رہنے کے باوجود عوام کے مسائل حل نہیں ہوئے۔ عوام اس بات کو سمجھ رہے ہیں، ہر طرف سیاسی کشتی چل رہی ہے۔ ملک کے مسائل کو 1 سال میں ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ 2018 کے الیکشن صاف و شفاف نہیں تھے۔ اگر آنے والے الیکشن صاف و شفاف نہ ہوئے تو بحران ختم نہیں ہوگا۔ پاکستان میں بڑے معاشی حالات کی وجہ سے لوگ باہر جا رہے ہیں۔ نواز شریف عدالت کی اجازت سے باہر گئے اور ان کی اجازت سے واپس آ رہے ہیں۔ خرم دستگیر کی ABN نیوز کے سوال سے آگے پروگرام میں گفتگو۔ کہا، نواز شریف کی واپسی سے متعلق معاملات ہماری قانونی ٹیم دیکھ رہی ہے۔ نواز شریف پاکستان 21 اکتوبر کو ہی آئیں گے۔ ہم نے پہلے بھی ملک کو مشکل سے نکالا تھا اور اب بھی نکالیں گے۔ مسلم لیگ نون کے کسی ایکسٹینشنز کے حق میں ووٹ نہیں تھا، ہم نے قانون سازی کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا پھر لاہور میں ڈیرے ڈالنے کا فیصلہ۔ کل لاہور پہنچیں گے۔ مقامی قیادت تیاریوں میں مصروف۔ پنجاب کے تمام ڈویژنل صدور نے اجلاس طلب کر لیا۔ انتخابات پارٹی امیدواروں کے ناموں پر مشاورت ہوگی۔ غیر معیاری اویسٹین انجیکشن تیار کرنے والا مرکزی ملزم عارف والا سے گرفتار۔ پنجاب حکومت کے مطابق ملزم ایک وائل سے 83 خوراکیں نکال کر لاکھوں روپے منافع کمایا جاتا تھا۔ پنجاب بھر سے ناقص انجیکشن لگنے سے 68 مریض رپورٹ۔ نگران وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر جاوید اکرم کی پریس کانفرنس۔ کہا، انجیکشن سکینڈل میں فورنزک لیبارٹری کی خدمات لی جائیں گی۔ انجیکشن کی فروخت پر پابندی لگا دی۔ انکوائری کمیٹی 15 ارکان پر مشتمل۔ یہ بھی دیکھا جائے گا دوا کو بیرون ملک سے کس کنڈیشن میں لایا گیا۔ ڈاکٹر جمال ناصر بولے، مافیا بہت ظالم ہے، ایک انجیکشن پر 1 لاکھ روپے کمائے جا رہے تھے۔ عازمین حج کے لیے خوشخبری، حج پالیسی 2024 تیار کر لی گئی۔ 40 روز کے حج سمیت کم مدت 20 روز کا حج بھی شامل۔ وزیر مذہبی امور انیک احمد نے کہا، پالیسی کی وفاقی کابینہ سے
10 روز میں منظوری لے لی جائے گی۔ گزشتہ برس حج پالیسی میں تاخیر سے کئی مسائل پیش آئے۔ عازمین کو مخصوص رنگ اور ڈیزائن کے 2 سوٹ کیس دیے جائیں گے۔ عازمین آج اب ہر وقت پاکستان میں اہل خانہ سے رابطے میں رہ سکیں گے۔ سعودی عرب کی موبائل فون کمپنی سے معاہدہ طے پا گیا۔ پاکستانی عازمین رومنگ کے بغیر ہی موبائل فون پر آڈیو ویڈیو کال کر سکیں گے۔ 4000 روپے کے موبائل پیکج سے لامحدود بات ہو سکے گی۔ صرف سینیورٹی کی بنیاد پر کسی جج کو ترقی نہیں دی جا سکتی۔ سپریم کورٹ کا اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تعیناتی پر اہم فیصلہ جاری۔ فیصلے میں کہا گیا ترقی اور اعلیٰ تقرری کے لیے سینیورٹی کے ساتھ میرٹ اور اہلیت بنیادی ضرورت ہے۔ سینیورٹی کا جائزہ اسی وقت لیا جاتا ہے جب میرٹ اور اہلیت پر تمام امیدوار یکساں ہوں۔ میرٹ سسٹم کے تحت ہی اہل اور قابل افراد کو آگے آنے کا موقع ملتا ہے۔ جوڈیشل کمیشن کی سفارشات کا پارلیمانی کمیٹی جائزہ نہیں لے سکتی۔ پارلیمانی کمیٹی ججز کے نام منظور یا مسترد کر سکتی ہے، کمیشن کو واپس نہیں بھیج سکتی۔ عدالتوں کو ماضی کے فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے۔ پشاور ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف دائر اپیلیں خارج۔ ماضی میں پارلیمنٹ کی توہین کرنے والوں کو استثناء دیا گیا۔ جسٹس ستر من اللہ کا اختلافی نوٹ کہا ماضی میں سپریم کورٹ نے ایک منتخب وزیر اعظم کو تختہ دار پر لٹکا دیا، 3 منتخب وزیر اعظم کو نااہل کیا۔ یہ تمام اقدامات چند غیر منتخب ججز نے سر انجام دیے۔ کئی مرتبہ مارشل لا کی توثیق اور سنگین غداری کو قانونی جواز دیا گیا۔ کسی فوجی عامل یا اس کے سہولتکار کو سنگین غداری کے مقدمے کے تحت قانون کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا گیا۔ یہ سب کچھ گزشتہ 7 دہائیوں میں اس وقت ہوا جب ججز ہی تقرری کرتے تھے۔ جوڈیشل کمیشن آئین کے تحت فرائض کی انجام دہی میں ناکام رہی۔ جوڈیشل کمیشن کو چاہیے ججز کی تقرری پسند یا ناپسند پر نہ کرے۔ اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تعیناتیاں میرٹ پر ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے 6 ججز تعیناتی کے لیے امیدوار نامزد کیے۔ سپریم کورٹ نے 2 عدالتی فیصلوں میں پارلیمانی کے اختیارات کو غیر مؤثر کیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے شیخ رشید کو بازیاب کرا کر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ آر پی او راولپنڈی کا مغویوں کے بارے میں لا علمی کا اظہار، 1 ہفتے کی مہلت طلب کر لی۔ جسٹس صداقت علی نے استفسار کیا، کیا آپ بیان حلفی دیں گے کہ شیخ رشید راولپنڈی میں نہیں؟ کل اگر شیخ رشید راولپنڈی سے نکل آئے تو بیان حلفی پر آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ آر پی او نے کہا آپ مجھے 1 ہفتہ دے دیں، معاملے کو دیکھ لیتا ہوں۔ کیس کی سماعت 2 اکتوبر تک ملتوی۔ القادر ٹرسٹ کیس، بشرا بی بی کی ضمانت قبل از گرفتاری میں 12 اکتوبر تک توسیع۔ کیس کی سماعت احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے کی۔ اس وقت جو حالات ہیں ملک کی تاریخ میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا، نہ کوئی قانون ہے اور نہ ہی آئین، جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ پرویز الہی کو لاہور ہائی کورٹ نے رہا کیا، لیکن جس طرح انہیں گرفتار کیا گیا سب کے سامنے ہے۔ دوران سماعت سردار لطیف کھوسہ کے دلائل ان سے بیان لے لیتے ہیں۔ یہ بشرا بی بی کو گرفتار نہیں کرنا چاہتے۔ جج کے ریمارکس، نیا پراسیکیوٹر بولے میرٹ پر درخواست ضمانت خارج ہو تو ہم کیوں گرفتار کریں گے؟ بشرا بی بی کے کسی کیس میں وارنٹ گرفتاری جاری نہیں کیے۔ بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ میں جعلی رسیدوں کے کیس کی سماعت 16 اکتوبر تک ملتوی۔ لیا اراضی کیس، چیئرمین پی ٹی آئی کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ خان شوہر سمیت اینٹی کرپشن عدالت میں پیش۔ اینٹی کرپشن کا ایک نمائندہ عدالت میں پیش ہوا۔ کیس سے متعلق ریکارڈ اور تفتیشی افسر ہائی کورٹ میں گئے ہیں۔ اینٹی کرپشن نمائندے کا موقف، آج ہائی کورٹ کی سماعت کے بعد آنے والے فیصلے کا انتظار کر لیتے ہیں۔ اسپیشل جج اینٹی کرپشن کے ریمارکس، اسپیشل جج اینٹی کرپشن نے چیئرمین پی ٹی آئی کی بہن کو جانے کی اجازت دے دی۔ خود محبت کی شادیاں کر لیتے ہیں، پھر مسائل عدالت کے لیے بن جاتے ہیں۔ چیف جسٹس کے کم سن بچیوں کی حوالگی کیس میں ریمارکس کہا، اسلام میں خزانت کا اصول آپ نے پڑھا ہے یا نہیں؟ شریعت کے مطابق بچے ماں کے پاس رہتے ہیں، ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ ہمارے کام مسلمانوں والے نہیں، صرف داڑھی رکھنے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا، عمل بھی ہونا چاہیے۔ نماز، روزہ اور حج کرنا کافی نہیں، انسانیت اور اخلاق بھی لازم ہیں۔ طلاق نہیں ہوئی، والدین کی آپس کی ناراضی بچوں کا مستقبل خراب کر دے گی۔ عدالت کا دونوں بچیوں کو ماں کے حوالے کرنے کا حکم، کہا بچوں کا باپ اتوار کے روز صبح 10 سے 5 بجے تک بچیوں سے ملاقات کر سکے گا۔ اگر والد کی جانب سے عدالتی حکم عدولی پر توہین عدالت کی کارروائی ہوگی۔
9 मई जलाओ घिराव केस में सनम जावेद समेत 8 मुलजमान का 6 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शनाख्त परेड के लिए भेज दिया। जेल हुकाम को इंतजामात मुकम्मल करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल किया जाए, अदालत की हिदायत। डॉक्टर आसिम और दीगर के खिलाफ 17 अरब रुपए की करप्शन का रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। एहतसाब अदालत कराची ने डॉक्टर आसिम हुसैन समेत 8 मुलजमान को तलब कर लिया। रेफरेंस में नामजद दीगर मुलजमान में पेशावर बिशारत मिर्ज़ा, ज़ुहैर सिद्दीकी, शोएब वारसी शामिल। मुलजमान खालिद रहमान, मलिक उस्मान, यूसुफ जमील और इकबाल ZM को भी तलब किया गया। अदालत की तमाम मुलजमान को 7 अक्टूबर को पेश होने की हिदायत। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर के इलाके तीरा में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में कमांडर किफ़ायत तूर अदनान समेत 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी इदारों पर हमलों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। इस्लामाबाद के शहरी को अब एहतियात से चलानी होगी गाड़ी। ट्रैफिक कानून तोड़ा तो देना होगा भारी जुर्माना। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर 100 के बजाय पूरा 1000 रुपया जुर्माना। वन व्हीलिंग पर 5000। तेज़ रफ्तार कार ड्राइविंग को 1500, बस ट्रक को 2000 और 2500 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। काले शीशों के इस्तेमाल पर 1500 रुपये जुर्माना। कम उम्र ड्राइवर को 2500 रुपये जुर्माना। गैर कानूनी पार्किंग पर 1000 रुपये। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने पर 1000 रुपये। कार चलाने पर 2000 रुपये जुर्माना देना होगा। सेनेट कमेटी हाउसिंग में कसर नाज कराची और लाइफ स्टाइल रेजिडेंसी प्रोजेक्ट G13 ज़ेर बहस। सेनेटर फिदा मोहम्मद ने कहा, कसर नाज में बिल्लियाँ, कुत्ते, ये सारी चीज़ें वहाँ हैं, लेकिन मोबाइल चार्ज करने के लिए सॉकेट नज़र नहीं आता। सेनेटर अफगानुल्लाह खान बोले, हमारी ब्यूरोक्रेसी कराची जाती है तो कहाँ ठहरती है? ब्यूरोक्रेसी वहाँ ठहरेगी तो मसला हल हो जाएगा। सेनेटर बहरामन तंगी ने कहा, G14-1 में अभी भी गैर कानूनी लोगों का कब्जा है। सैफुल्लाह अबड़ू ने कहा, लाइफ स्टाइल रेजिडेंसी प्रोजेक्ट के लिए 10 एकड़ 2016 में साइन हुआ, 5 एकड़ 2019 में साइन हुआ। ये 15 एकड़ ज़मीन किसकी थी? इस पर कंपनी बनाने की नौबत क्यों आई? ट्रांसमिशन लाइन बिछाने पर वर्ल्ड बैंक से NRO मांग रहे हैं। चेयरमैन कायमा कमेटी पावर डिवीजन हुकाम पर बरस पड़े। हमने कोई NOC नहीं मांगा। हुकाम की वजाहत। चेयरमैन कमेटी बोले, हम यहाँ कोई फारिग बैठे हैं कि आप हमें दोबारा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? आपको दिखाते हैं कि कमेटी की क्या पावर्स हैं। सेनेटर बहरामन तंगी ने कहा, जो आपको कर्जा देना है आप उसे वजाहत नहीं मांग सकते। गैर कानूनी और गैर मेयारी अद्वियात के खिलाफ मुल्कगीर क्रैकडाउन का फैसला। नेशनल टास्क फोर्स ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया। ड्रैप के सूबाई दफातर को हिदायत जारी। नेशनल टास्क फोर्स खुफिया इत्तलात पर मुल्क भर में छापे मारेगी। कानून शिकन अनासर के खिलाफ ड्रैप एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। भारत की दोगली पॉलिसी। अमरीकी सफ़ीर के दौरा गिलगित बल्तिस्तान पर एतराज़। भारत ने G20 इजलास के मौके पर जम्मू कश्मीर का दौरा कराया। अमेरिका ने पाकिस्तान में अपने सफ़ीर के दौरा गिलगित बल्तिस्तान पर भारतीय एतराज़ को मुस्तरद कर दिया। नई दिल्ली में अमरीकी सफ़ीर एरिक गारसेटी का कहना है कि इस्लामाबाद में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम के दौरा गिलगित बल्तिस्तान पर भारत का एतराज़ नहीं बनता। पाकिस्तान और भारत को अपने मसाइल खुद हल करने की ज़रूरत है। अमेरिका या किसी भी तीसरे फरीक को इसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। एरिक गारसेटी का कहना था कि भारत के लिए ये मुनासिब नहीं कि वो पाकिस्तान में मौजूद अमरीकी सफ़ीर की सरगर्मियों पर तबसरा करें। साबिक रुकने पंजाब असम्बली नदीम बारा का भाई मलिक जहांगीर बिजली चोर निकला। मुलजिम लेस्को की लाइट ट्रांसमिशन लाइन से कुंडा लगाकर बोगस मीटर के जरिए बिजली चोरी करता रहा। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक चोरी की बिजली 80 घरों को फराहम कर रहा था। मुलजिम के ज़िम्मे लेस्को की 27 लाख रुपए से ज़ायद की रकम वाजिबुल अदा 15 लाख रुपए का मजीद जुर्माना कर दिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। जनूबी पंजाब के 13 अजला और मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में बिजली चोरों में मुलविस 1299 अफराद मौके से गिरफ्तार। जुर्माने की मजमूई रकम 33 करोड़ 30 लाख रुपए हो गई। लेस्को कसूर ने डायरेक्ट कुंडे लगाकर बिजली चोरी करने वाले 2611 अफराद पकड़ लिए।
695 FIR درج، 400 افراد حوالات میں بند۔ پاکستان نے جذبہ خیر سگالی کے تحت جنگی بحری جہاز PNS طارق برطانیہ کے سپرد کر دیا۔ تقریب لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن میں ہوئی۔ نیول چیف ایڈمرل امجد نیازی مہمان خصوصی تھے۔ برطانیہ نے پاکستان سے ایمیزون یا طارق کلاس ٹائپ 21 جنگی جہاز کے حوالگی کی استدعا کی تھی۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق برطانیہ پاکستان سے جہاز حاصل کر کے فاکلینڈ جنگ کی یادگار کے طور پر رکھنا چاہتا ہے۔ ہردیپ سنگھ کے قتل میں 3 نہیں 6 ملزم ملوث تھے، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق نجر کے قتل میں ملوث ملزمان نے 2 گاڑیاں استعمال کی۔ نجر کا قتل پہلے رپورٹ کیے گئے واقعے سے کہیں زیادہ منظم تھا۔ ملزمان نے 50 گولیاں برسائی، جن میں سے 34 ہردیپ سنگھ نجر کو لگی۔ عینی شاہدین کے مطابق ملزمان سکھوں جیسے حلیے میں تھے۔ پولیس 12 سے 20 منٹ بعد جائے وقوع پر پہنچی۔ ہوٹل میں کھانا پکاتے سعودی شہزادے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ تبوک کے سابق گورنر کے صاحبزادے شہزادہ نائف بن محمد بن عبدالعزیز جدہ کے ریسٹورنٹ میں کھانوں کی تیاری کے لیے عملے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ شہزادے نے کہا، کام کرنا ایک اعزاز ہے، یہ شرم کی بات نہیں، اور کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بھیڑیں نہ پالی ہوں۔ پاکستان نے بھارت کی والی بال ٹیم کو ایشین گیمز سے باہر کر دیا۔ قومی ٹیم نے بھارت کو 3-0 سے شکست دی۔ مراد خان نے 20 پوائنٹ سکور کر کے ایونٹ میں کسی بھی کھلاڑی کی جانب سے ایک میچ میں سب سے زیادہ پوائنٹ سکور کرنے کا ریکارڈ بنا دیا۔